اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی کے اندر بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ انسان کے راستے کے اندر بہت سی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں راستے میں حائل ہوتی رہتی ہیں، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول نہیں ہوتا۔ جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ خواہش رکھتا ہے، التجا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وش کرتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، انسان جو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگے، وہ ہماری مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یا تو دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ تاخیر سے قبول ہوتی ہے، یا پھر رب کائنات اس دعا کو ہمارے لیے سنبھال کے رکھتا ہے کہ وہ دعا ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ زندگی میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں۔ کسی کو مسئلہ یہ ہے کہ اولاد چاہتا ہے مگر اس کو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اولاد نہیں مل رہی، وہ اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹیاں بیٹے جوان ہیں، ان کے رشتوں کی پریشانیاں، ان کے رشتے جلدی نہیں ہو رہے، یا کسی کے گھر کے اندر اولاد نافرمان ہے تو ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اسی طرح کسی کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے سفر کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، یا جس نے کاروبار شروع کیا مگر وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، اس میں ارننگ نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے بہت سے مسائل زندگی میں درپیش آتے رہتے۔ اب یہ ماہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور عید الاضحیٰ قریب آنے والی ہے۔ اس عید کے دن کا ایک ایسا انتہائی ترین مجرب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس عمل پر، اس وظیفے پر عمل کریں گے تو یقیناً بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 100% گارنٹی ہے کہ رب کائنات اللہ جل شانہ تمہاری ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ وظیفہ بھی انتہائی آسان ہے، آپ غور سے سنیے گا، اس پر ضرور عمل کرے۔ مجرب ہے، بزرگان دین کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، جس نے بھی اس پر عمل کیا رب کائنات اللہ جل شانہ اس کو اس کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمایا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ عید کے 3 دن، عید الاضحیٰ قربانی کے 3 دن ہے، 10 ذوالحج، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے۔ ان 3 دنوں کے اندر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور ان کے درمیان کے اندر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت کو 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے 300 بار پورا کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان کے اندر اس سورت کو 300 بار مکمل کرنا ہے، اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، مخصوص نہیں کہ اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ آپ ان 3 دنوں میں صبح شام دوپہر کسی بھی ٹائم پہ اس سورت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جب مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے 3 دنوں کے اندر 300 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور جو کام آپ چاہتے ہیں، جس چیز کی آپ کو پریشانی ہے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو دعا آپ چاہتے ہیں، اس کا ارادہ، اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ وظیفہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ جو بھی آپ نے تصور کیا، دعا مانگی، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ 3 دنوں کے اندر ضرور بضرور قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور بہت سے راستے کھول دے گا۔ یاد رکھیے گا، رب کائنات اس وقت تک انسان کے لیے رستوں کو بند نہیں کرتا جب تک اس کے لیے ایک راستہ بند کر کے 100 راستے کھول نہ دے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اس نے قربانی کا جانور خریدا اور خرید کے گھر پہ لے کے آیا، تو جب سواری سے اتارنے لگا تو اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے گا، اس صورت کے اندر 2 مسئلے ہیں۔ اگر بندے نے جانور قربانی کے لیے خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کے اندر پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔
ایک تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر خریدنے والا بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیا جانور خریدے، اس کو ذبح کرے۔ اب یہ جو جانور اس نے خریدا تھا اس میں عیب پیدا ہو گیا، اب اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے نیا جانور خریدنا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی قربانی خرید لی، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ چاہے تو نیا جانور خرید سکتا ہے، چاہے تو اسی کی قربانی کر سکتا ہے، اب اس کے لیے نیا جانور خرید کر لانا ضروری نہیں۔